بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثنا باری تعالیٰ اور درود حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مئی کا مہینہ ہو اور کارگل برباد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کارگل کے محاذ کا ایک اہم ترین کردار یاک، یہ وہ جانور ہے جو پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، اور بہرحال یہ جانتے ہیں کہ یاک ایک بڑا پیارا خوبصورت سا جانور ہے۔ یہی وہ کردار ہے جو پاک بھارت کارگل جنگ کا اہم بنیادی نقطہ اور مرکز اور محور ہے۔ کہتے ہیں کہ کارگل کی لڑائی کے اختتام کے کئی برس بعد بھی اس کے آغاز سے لے کر اس میں ہونے والے نقصان تک بہت سی چیزوں کے بارے میں قیاس آرائیاں اب بھی کی جاتی ہیں، لیکن کارگل کے تاشی نامگیال کا کھو جانے والا یاک اس جنگ کے آغاز کا ایک اہم ترین کردار ہے۔ یہ سن 1999 کے ماہ مئی کے پہلے ہفتے کی بات ہے، جب ایک دن انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کارگل کے ایک مقامی شخص تاشی نامگیال بٹالک سیکٹر میں اپنی گم شدہ یاک کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک اخیر رقم سے خریدے جانے والے یاک کے گھر واپس نہ آنے پر وہ قریبی پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ ان کا یاک کہاں کھو گیا ہے۔ بہرحال ان کی کوشش رنگ لائی اور انہیں اپنا یاک نظر آ گیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو منظر دیکھا اسے کارگل جنگ کا پیش خیمہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی لڑائی کو آج 3 مئی میں 25 برس مکمل ہو چکے، جو دونوں ہمسائے ممالک کی فوجوں کے درمیان آخری باقاعدہ جنگ سمجھی جاتی ہے۔ یہ لڑائی مئی سے جولائی 1999 کے درمیان لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کارگل کی برفانی چوٹیوں پر لڑی گئی۔ انڈیا میں اسے آپریشن وجے کا نام دیا گیا، جبکہ پاکستان میں اسے آپریشن کوپیما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کے درست اعداد و شمار میسر نہیں، تاہم جہاں انڈیا میں 600 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت کی بات کی جاتی ہے، وہیں پاکستان کی جانب ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ پاکستان نے اس معرکے میں ہلاک ہونے والے 2 فوجیوں کو اعلیٰ ترین فوجی اعزازات نشان حیدر سے بھی نوازا۔ لیکن کارگل کے رہائشی تاشی نامگیال کا کھو جانے والا یاک اس جنگ کے آغاز کا ایک اہم کردار ہے۔ 28 جولائی 2019 کو BBC نامہ نگار اروند چھابڑا کی تحریر میں تاشی نامگیال نے بتایا تھا کہ اگر وہ میرا نیا یاک نہ ہوتا تو شاید میں اس کی تلاش بھی نہ کرتا، اور پھر شاید میں پاکستانی در اندازوں کو بھی نہ دیکھ سکتا۔ تاشی نامگیال ممکنہ طور پر وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے انڈیا کی جانب کارگل کی پہاڑی پر موجود پاکستانی فوجیوں کو دیکھا تھا۔ اس وقت انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پاکستانی فوجی ہیں، مگر مشتبہ محسوس ہونے پر انہوں نے فوراً ہی اس بارے میں انڈین فوج کو آگاہ کیا، جو اس وقت تک انڈین علاقے میں پاکستانی فوجیوں کی موجودگی کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ انڈیا میں آج تک کارگل کے علاقے میں فوجیوں کی موجودگی کو انٹیلیجنس ناکامی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاشی نے مزید بتایا کہ میں ایک غریب چرواہا تھا، اس وقت میں نے اس یاک کو 12,000 روپے میں خریدا تھا، اور جب پہاڑوں میں میرا یاک کھو گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ عام طور پر یاک شام تک واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ نیا یاک تھا، اس لیے مجھے اس کی تلاش میں جانا پڑا۔ اس دن مجھے یاک تو مل گیا، لیکن مجھے پاکستانی فوجیوں کو دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ یاد رہے کہ پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ کارگل کی اونچائیوں پر لائن آف کنٹرول کے پار والے علاقے میں موجود پاکستانی فوجی نہیں بلکہ مسلح کشمیری علیحدگی پسند تھے۔ تاہم تاشی کی جانب سے اطلاع ملنے کے بعد انڈین فوج نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا اور پاکستان کی فوج پر در اندازی کا الزام عائد کیا۔ یہ تاشی ہی تھے جنہوں نے پاکستانی فوج کی موجودگی کی نشاندہی کی۔ انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اروند چھابڑا کو اپنا وہ کھیت دکھایا جہاں وہ خوبانی اگاتے ہیں۔ اروند چھابڑا لکھتے ہیں کہ چلتے چلتے جب ہم ایک جگہ پہنچے تو تاشی نے چیخ کر کہا کہ وہ یہیں پر تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو تاشی کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ اونچائیوں پر موجود لوگ کون ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے خیال ہے کہ شاید یہ لوگ کچھ شکاری ہیں، اس کے بعد میں نے دوڑ کر اس کے متعلق فوج کو بتایا۔ اس اطلاع کے بعد ہی کارگل کے محاذ پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس جنگ کا آغاز ہوا، جو تقریباً 2 ماہ تک جاری رہی، اور اس کے دوران تقریباً 600 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ کارگل جنگ جب انڈین انٹیلیجنس نے جنرل مشرف کا فون ٹیپ کیا، پاکستانی فوج کا وہ کپتان جس کی بہادری کے دشمن بھی قائل ہوئے۔ تاشی نے کہا کہ انہیں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے بڑی توقعات ہے، لیکن کسی نے ان تک پیغام پہنچانے کی ضرورت
کی ضرورت ہے۔ اس گاؤں میں رہنے والے تاشی پنچوک کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے کھانے کی فکر کیے بغیر اپنے فوجیوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا، لیکن کسی نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تحریر بی بی سی کے صفحات پر پہلی مرتبہ جولائی 2019 میں شائع ہوئی تھی، جسے کارگل جنگ کے آغاز کے 25 برس مکمل ہونے پر آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کارگل جنگ کے لاپتہ پاکستانی فوجی جو برفانی بلندیوں میں کھو گئے، وہ پاکستانی گاؤں جو اب انڈیا کا حصہ ہے، کارگل کی ذمہ داری کبھی کسی پر عائد نہیں کی جائے گی۔ کارگل میں جس چیز نے پانسا پلٹا وہ بوفورس توپیں تھی، اور اس کا آغاز ایک یاک نے کروایا، گم شدہ یاک۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، خدا حافظ۔